محترم حاضرین، آج کے اس جمعہ میں جس عنوان سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں وہ ہے زکوٰۃ کی فرضیت، فضیلت و اہمیت۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں بیان کی جائیں، جس انداز میں بیان کی جائیں، ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی، توحید، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ دوسرا، نماز قائم کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ دینا۔ تو پتہ چلا کہ زکوٰۃ یہ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے۔ اللہ رب العالمین زکوٰۃ کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھی خیر تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، تجدوه عند اللہ، تو تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے جو ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ نماز قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، اللہ بیان فرماتا ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ لیجئے، ان کو پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اور ان کے لیے دعا کیجئے کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ من اموالہم، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے مال میں صدقہ یعنی زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، جو اغنیاؤں سے یعنی مالداروں سے لی جائے گی اور فقراء پر لوٹا دی جائے گی۔ تو یہ نصوص اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس مال ہے، اللہ نے مال عطا کیا ہے، تو اس کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ زکوٰۃ کی 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ نصاب کو پہنچ جائے، اور اس کا نصاب کیا ہے؟ اگر سونا ہے تو 85 گرام، اور اسی طرح سے چاندی ہے تو 595 گرام۔ اسی طرح سے اگر کیش آپ کا ان کے برابر پہنچ رہا ہے تو تب بھی آپ کو اس مال پر زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اور دوسری اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس پر 1 سال کا وقفہ
یا 1 سال کی مدت گزر چکی ہو، یعنی آپ کا مال نصاب کو پہنچ گیا، یہ پہلی بنیادی شرط ہے۔ اور دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ اس مال پر 1 سال گزر چکا ہو، تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف رمضان میں زکوٰۃ نکالنا ہے، ہمیں صرف رمضان میں زکوٰۃ نکالنا ہے۔ دیکھیے، رمضان کا اور زکوٰۃ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ آج لوگوں نے یہ معمول بنا لیا ہے کہ ہمیں صرف زکوٰۃ رمضان میں نکالنا ہے۔ آپ پیچھے کے مہینوں میں چلے جائیں، رجب ہے، شعبان ہے، اگر کسی کی زکوٰۃ اس مہینے میں فرض ہو رہی ہے تو آپ کو اسی مہینے میں زکوٰۃ نکالنا ہے۔ یہ نہیں کہ جب رمضان آئے گا تو میں اپنی زکوٰۃ نکالوں گا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رمضان تو رمضان حساب رکھنا آسان ہوتا ہے، تو اس لیے ہم رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ لیکن اگر رمضان سے پہلے کے مہینوں میں اگر آپ کی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو پھر آپ اس میں تاخیر کیوں کریں گے؟ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کے پاس مال ہے اور آپ اس پر زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ مجھے رمضان تو رمضان زکوٰۃ نکالنا ہے اور اس کے باقی مہینوں میں جہاں بھی میری زکوٰۃ فرض ہوگی میں اس کو نہیں نکالوں گا۔ تو پہلی بات یہ کہ رمضان کا اور زکوٰۃ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، تو ہمیں زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اور زکوٰۃ کتنی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جو مال ہے اس کا 2.5% ہمیں اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ یہ صرف ہمارے سونے اور چاندی اور جو کیش ہے یہ اس کا معاملہ ہے، باقی غلہ، اناج اور اسی طرح سے جو جانور کی زکوٰۃ ہے اس کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن آج جو ہماری گفتگو ہونے والی ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے، اس کی فرضیت کے حوالے سے ہے، اس کے فائدے کے حوالے سے ہے، اور اگر کوئی زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ باقی جتنی تفصیلات ہیں آپ علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی مسجد کے امام صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں زکوٰۃ نکالنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ دیکھیے، اسی چکر میں بہت سارے لوگ جو رمضان تو رمضان کا حساب رکھتے ہیں وہ صحیح طرح سے اپنی زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہاں اتنا ہوا اور اندازہ اپنی زکوٰۃ نکال دی۔ وہ صحیح طرح سے اپنے مال کا حساب بھی نہیں رکھتے ہیں کہ میری آمدنی کتنی ہوئی، میرے پاس کتنا مال جمع ہے اور جو سامان تجارت سے کتنا بچا ہے، ان سب کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ رمضان آئے گا، ایک اندازہ لگائیں گے اور اسی اندازے کے مطابق ایک انسان زکوٰۃ نکال دیتا ہے۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ آپ کو اپنے مال کا حساب رکھنا ہے اور جتنی آپ کی زکوٰۃ بن رہی ہے اتنی زکوٰۃ آپ کو دینا ہے۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو کیا کیا نقصان ہوں گے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ جس طرح سے ہم نفلی صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یا اسی طرح سے عطیات ہوتے ہیں، تو جس طرح سے یہ مالی عبادت ہے اسی طرح سے زکوٰۃ بھی مالی عبادت ہے۔ اور یہ مالی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اللہ کی پسندیدہ عبادتوں میں سے ایک عبادت مالی عبادت ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، مال انسان کو اللہ رب العالمین کی بندگی سے دور کر دیتا ہے۔ جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جب مال آتا ہے تو وہ ایک برائی نہیں لے کر آتا بلکہ بہت ساری برائیوں کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ صرف دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں، صرف مال ہی مال ان کی نگاہ میں ہوتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر استعمال کی، عبد الدینار والدرہم، کہ یہ درہم و دینار کے غلام ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ ہر ایک امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، لیکن جو میری امت کا فتنہ ہے وہ مال ہے، وہ مال ہے۔
جب ایک انسان اسی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ عملی ثبوت دیتا ہے کہ یہ جو تیرا دیا ہوا مال ہے میں تیری راہ میں خرچ کر رہا ہوں. تیرے جو بندے ہیں جن پر تو نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے یا اسی طرح سے عام صدقات ہیں جن کو دینے کو تو نے کہا ہے میں ان کو دے رہا ہوں تاکہ یہ مال تیری بندگی میں آڑے نہ آئے, رکاوٹ نہ بنے. تو اس لیے یہ عبادت اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے. جہاں انسان کے پاس مال آتا ہے اس کے پاس متکبرانہ انداز آ جاتا ہے, اس کی چال ڈھال میں, اسی طرح سے بات کرنے میں اس کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو حکم دیا کہ جب تمہارے پاس مال آئے تو تمہیں نفلی صدقہ اور خیرات تو کرنا ہے, لیکن اگر اس پر سال گزر جائے تو تمہیں اب تمہارے اوپر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ تم اپنے معاشرے کے غربا اور مساکین پر خرچ کرو. اب تمہیں نکالنا ہی ہے, کوئی بہانے بازی نہیں, کوئی ہیلا نہیں, کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے. اب دیکھیے کہ اگر ایک انسان اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اللہ رب العالمین کی راہ میں دیتا ہے, اپنی زکوٰۃ کو نکالتا ہے, تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے کیا کرے گا, تمہیں کن انعامات سے نوازے گا, اللہ نے اس پر ثواب کیا رکھا ہے. دیکھیے اگر آپ نے کوئی بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور وہ مال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو اللہ رب العالمین جانتے ہیں کتنا انعام ہمیں دے گا. اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. دیکھیے اللہ رب العالمین نے مثال کے ذریعہ اس چیز کو سمجھایا ہے کہ اگر کوئی ایک انسان اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کا ثواب کتنا کرتا ہے. دیکھیے کوئی کسان ایک بالی لیتا ہے اور اس بالی کو زمین کے اندر ڈالتا ہے, کوئی دانہ لیتا ہے اور اس دانے کو زمین کے اندر ڈالتا ہے اور اس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں. ایک دانہ اور بالیاں کتنی نکلی 7, اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں, یعنی اس نے صرف ایک دانہ ڈالا ہے اور اس کو مل کتنا رہا ہے 700 دانے. ایک دانہ 7 بالی اور ہر بالی میں 100 دانے. تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ کوئی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ایسے ہی نوازتا ہے. آپ کا 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے تو اللہ 700 گنا آپ کو اجر دیتا ہے. یہ تو اللہ رب العالمین نے متعین کیا, لیکن آگے اللہ نے بیان فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, یعنی ایک انسان ایک دانہ یا 1 روپیہ خرچ کیا اللہ رب العالمین اس کو 700 گنا اجر دے رہا ہے. یہ اللہ نے متعین کر دیا کہ تمہیں اتنا اجر ملنا ہے, لیکن آگے اللہ نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء کہ اللہ رب العالمین اس سے بڑھا کر تمہیں دے گا. اور اللہ نے جب یہ بات مجمل رکھی ہے, اس کو متعین کیا ہے, تو پھر اللہ ہمیں کتنا نواز دے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے, ہم اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے کہ اللہ رب العالمین ہمارے 1 روپے کے بدلے, یہ 1 روپے جو میں بول رہا ہوں یہ بطور مثال ہے کہ 1 روپے کے بدلے اللہ رب العالمین ہمیں کتنا نواز دے ہم اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے. تو اس لیے اگر ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ اگر خرچ کرتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو گیا تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں اتنا اجر و ثواب دے گا. اسی طرح سے ایک اور حدیث, اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال بیان فرمایا کہ اگر کوئی ایک انسان اللہ کی راہ میں ایک کھجور دیتا ہے, کھجور کی کیا قیمت ہے, ایک کھجور کی کیا قیمت ہے, اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے صرف 1 کھجور صدقہ کر دیا, اب اللہ رب العالمین اس کے صدقے کو پروان چڑھاتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے صدقے میں بڑھوتری کرتا ہے اور اتنی بڑھوتری کرتا ہے کہ اس کی 1 کھجور ایک پہاڑ کے مانند ہو جاتی ہے. کتنا؟
ایک پہاڑ کے مانند ہو جاتی ہے. بھائی آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا, اب آپ مطمئن ہو گئے, آپ بھول گئے, لیکن اللہ رب العالمین آپ کے اس صدقے کی, آپ کے اس مال کی پرورش کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس کو بڑھاتا رہتا ہے. تو دیکھیے کتنا بڑا اجر ہے ہم اور آپ کے لیے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں. یہ تو معمولی مثالوں کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا تاکہ صدقہ اور خیرات, زکوٰۃ کی اہمیت ہمارے سامنے اجاگر ہو جائے. اور اگر ہم اچھی کوانٹٹی میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ کریں گے تو اس کا اجر اللہ رب العالمین ہمیں کتنا دے گا ہم تصور نہیں کر سکتے, ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ جب ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے, ہمارے اوپر واجب ہو جائے, تو ہم اس کا صحیح اندازہ لگائیں, صحیح اندازہ لگائیں اور اس کے بعد میں اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کریں. دیکھیے زکوٰۃ کے بہت سارے فائدے ہیں. اگر آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو آپ کو بہت سارا فائدہ ہونے والا ہے. ابھی 2 فائدے آپ کے سامنے بیان کیے گئے کہ اللہ رب العالمین بڑھاتا ہے اور بہت زیادہ بڑھاتا ہے, بہت زیادہ بڑھاتا ہے. اگر آپ فائدے پر غور کریں گے تو بہت سارے فائدے شریعت اسلامیہ نے زکوٰۃ کے بیان کیے ہیں. اگر آپ صرف زکوٰۃ کے معنی ہی پر غور کریں گے تو اس میں 2 بڑے فائدے آپ کو نظر آئیں گے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اگر کوئی زکوٰۃ نکالتا ہے, یہ زکوٰۃ کا جو معنی ہے علماء نے پہلا معنی اس کا یہ بیان کیا ہے کہ اس کا معنی بڑھوتری کا ہے, زیادتی کا ہے. اگر ایک انسان اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکال رہا ہے, مال خرچ کر رہا ہے, تو اللہ رب العالمین اس کو کم نہیں کرے گا, اللہ رب العالمین اس میں کمی نہیں کرے گا, بلکہ اس کے اندر زیادتی ہی ہوگی, اس کے اندر زیادتی ہی ہوگی. جیسا کہ حدیث مبارکہ ابھی آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی کہ اگر کوئی ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے مال کو بڑھاتا ہے اور وہ پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو دوسرا معنی علماء نے بیان کیا ہے وہ ہے پاکی کے اور تطہیر کے, کہ اگر کوئی بھی اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے مال کو پاک کر دیتا ہے. دیکھیے اس کا 2 مطلب ہے. پہلے یہ کہ اگر ایک انسان شفافیت کے ساتھ اپنے کام کو کر رہا ہے, اپنی تجارت ہو یا کاروبار ہو, لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے کہ نا علمی میں اس کے پاس حرام کا مال آ جاتا ہے, حرام کا مال آ جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس حرام کا مال آ گیا ہے. تو اگر اس کے پاس غلطی سے اس طرح کی کوئی دولت, کوئی مال آ گیا ہے, تو اگر وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اس زکوٰۃ کے نکالنے کی وجہ سے اس کے مال کو پاک کر دے گا. اب اس کے اور اس کے اہل و عیال کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جائے گا. اسی طرح سے پاکی اور تطہیر کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے دل میں مال کی جو بیجا محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ بھائی مال کی لالچ میں وہ کہاں سے کہاں گزر جاتا ہے, اللہ رب العالمین اس چیز کو اس کے دل سے پاک و صاف کر دے گا. یعنی جو مال کی بیجا محبت اس کے دل کے اندر داخل ہو چکی ہے, اللہ رب العالمین اس چیز کو اس کے دل سے صاف کر دے گا, پاک کر دے گا. تو یہ زکوٰۃ کے 2 معنی ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں, اور ان معنوں ہی میں 2 بڑے فائدے ہیں کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں زکوٰۃ نکالیں گے, اپنے معاشرے کے دبے کچروں کا خیال کریں گے, تو اللہ رب العالمین ہمارے مال کو کم نہیں کرے گا, اللہ رب العالمین ہمارے مال کو بڑھائے گا ہی. اسی طرح سے ہمارے دل کے اندر جو بیجا محبت ہوگی اللہ رب العالمین اس کے نتیجے میں اس بیجا محبت کو بھی ہمارے دلوں سے نکال دے گا. اسی طرح سے اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے اس زکوٰۃ کے نکالنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے اندر داخل فرمائے گا. دیکھیے ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس نے کہا اللہ کے رسول ایسے اعمال کی طرف رہنمائی کیجیے کہ جن کی بنیاد پر میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعبد اللہ لا تشرکوا بہ, کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو, اس کو ایک جانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور تقیم الصلاۃ و تؤتی الزکاۃ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو.
اور आपस में रिश्तेदारी को जोड़ो, इन आमाल को कर लो, तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। तो जो जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने के कई आमाल बताए, उनमें से एक अमल ये बताया कि तुम अल्लाह की राह में ज़कात निकालो। जब तुम्हारे ऊपर ज़कात फर्ज हो जाए तो अपने माल में से तुम ज़कात अदा करो। इसी तरह से अगर हम ज़कात निकालेंगे तो यकीनन अल्लाह की रहमत पाने का जरिया होगा। यानी अगर हम ज़कात निकाल रहे हैं तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत मिलेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत मिलेगी। इसी तरह से अगर हम ज़कात निकालेंगे तो उस ज़कात के निकालने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को मिटा देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को खत्म कर देगा। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई चीजों का जिक्र किया कि अगर तुम नमाज कायम करोगे, ज़कात अदा करोगे और रसूलों पर ईमान लाओगे और उनकी मदद करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन लौ कफ़िरन्ना अन्कुम सय्यिआतिकुम, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, तुम्हारे गुनाहों को खत्म कर देगा। तो मोहतरम हज़रात, और भी ज़कात देने के बहुत सारे फायदे हैं जो शरीयत इस्लामिया ने बयान किए हैं। अगर हम इन फायदों को चाहते हैं कि ये फायदे हमें मिलें, हम इनसे फायदा उठाएं दुनिया में भी और आखिरत में भी, तो हमें सही मानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में ज़कात देना पड़ेगा। सही मानों में हमें फुकरा और मसाकीन पर खर्च करना पड़ेगा। मोहतरम हज़रात, जब इतने सारे फायदे हैं, एक इंसान जो अल्लाह की राह में ज़कात निकाल रहा है, जहां उसके इतने सारे फायदे हैं, जहां इतने सारे फायदे हैं, अगर कोई अल्लाह की राह में ज़कात ना निकाले, ज़कात ना निकाले, अपने माल को सैंत कर रखे, हिफाजत से लॉकर में रखे, बैंकों में रखे और उसके इर्द गिर्द जो फुकरा हैं, मसाकीन हैं, या वो 8 मसारिफ जिन पर अल्लाह ने ज़कात को खर्च करने का हुक्म दिया है, वो उन पर खर्च नहीं कर रहा है, तो आखिर उसका अंजाम क्या होगा? उसका अंजाम क्या होगा? तो सबसे पहले हम कुरान करीम की आयत को देखते हैं। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़-ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि जो लोग सोना और चांदी, जो माल है, वो उसको सैंत कर रखते हैं, उसको जमा करके रखते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा, और उसमें से खर्च नहीं करते। अल्लाह ने कहा फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उन्हें दर्दनाक अजाब की सजा सुना दो, खुशखबरी सुना दो कि उनको अजाब दिया जाएगा। वो अजाब कैसा होगा? अल्लाह ने उसके आगे वजाहत की, यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाउहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाह ने कहा कि उनका वही माल तपाया जाएगा, आग में तपाया जाएगा, और तपाने के बाद में, यानी जहन्नम की आग में ही तपाया जाएगा। तपाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी पेशानी, उनके पहलू और उनकी पीठ पर उसी से दागेगा और कहेगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये वही है जिसको तुम जमा कर करके रखते थे, फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, तो तुम उसका मजा चखो जो तुम माल अपने घरों में, अपनी बैंकों में जमा करके रखते थे। ये वही माल होगा जो कल हमारे लिए वबाले जान बन जाएगा। इसी से हमारी पेशानी को, हमारे पहलू को और हमारी पीठ को दागा जाएगा और हम बुरी तरह से जहन्नम की आग में झुलस रहे होंगे, जल रहे होंगे। इसी तरह से हदीस मुबारका में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त वईद बयान फरमाई। रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जिसे अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा, अल्लाह ने मालो दौलत दिया है, लेकिन वो ज़कात नहीं निकालता, ज़कात अदा नहीं करता, तो क़यामत के दिन उसकी दौलत गंजे सांप की शक्ल में आएगी और उसकी पेशानी पर 2 तिल होंगे, 2 सियाह नुक्ते होंगे, जो जहरीले सांप की अलामत होती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वो गले का तोक बना दिया जाएगा और उसके बाद वो उसकी बाछों को चीर रहा होगा और कह रहा होगा अना मालूका अना कंजुका,
میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، جسے تو جمع کر کے رکھتا تھا، سینت کر رکھتا تھا، اور تو اپنے معاشرے کے لوگوں پر خرچ نہیں کرتا تھا، اس میں زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں دے رکھا ہے اس میں جو تم بخیلی کرتے ہو، بخل کرتے ہو، اللہ کی راہ میں نہیں نکالتے، وہ تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تمہارے لیے بہت برا ہے، اور جس مال میں تم بخیلی کرتے ہو کل وہی مال تمہارے لیے توق بنا کر پیش کیا جائے گا، تمہارے گلے کا توق ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اتنی سخت وعید بیان فرمائی، اتنی سخت وعید بیان فرمائی کہ وہی مال گنجے سانپ کی شکل میں جس کے سر پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے وہ ہمارے گلے کا توق ہوگا اور ہماری باجھوں کو چیر رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ تو جب اتنی سخت وعیدیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو اس کے اندر بخیلی کر رہے ہیں، اپنے معاشرے کے لوگوں پر خرچ نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے کہہ دیا بل ہوا شر لکم، یہ تمہارے لیے بہت برا ہے۔ جب بہت برا ہے تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایمانداری کے ساتھ صحیح اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو نکالیں۔ آپ دیکھیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی کمان سنبھالی تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 3 بڑے فتنے تھے۔ سب سے پہلا فتنہ ارتداد کا تھا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اب مختلف علاقوں سے خبریں آنے لگی کہ فلاں قبیلہ آج مرتد ہو گیا، فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا، کیونکہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ نہیں رہے تھے، تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ ارتداد کا شکار ہوتے چلے گئے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ کئی لوگ آئے، مسیلمہ بن کذاب تھا، اسی طرح سے ایک عورت بھی آئی، اس نے بھی دعویٰ کیا کہ میں تمہاری نبی ہوں۔ اور جو تیسرا سب سے بڑا چیلنج تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، وہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے، توحید پر قائم رہیں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سارے صحابہ کی متفقہ رائے تھی کہ پہلے جو 2 بڑے فتنے ہیں، ایک ارتداد کا فتنہ اور ایک جو لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان سے نپٹا جائے۔ یہ اپنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، ان سے بعد میں نمٹ لیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی رائے یہ نہیں تھی، تمام صحابہ کی رائے یہی تھی، لیکن پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کسی کی بات کو نہیں مانا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا سفارش کرنے کے لیے کہ پہلے ان 2 فتنوں سے نپٹا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر گئے اور کہا کہ ایسی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاہلیت میں تمہاری سختی بڑی مشہور تھی، لیکن آج تم ذلت پر کمپرومائز کر رہے ہو۔ میں صرف 2 پر نہیں بلکہ 3 فتنوں پر لگام لگاؤں گا، اور جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں میں ان سے جنگ کروں گا، اور جو وہ اللہ کے راستے میں ایک رسی دیتے تھے اور آج وہ ایک رسی نہیں دیں گے، میں اس کے لیے بھی ان سے لڑوں گا۔ آج دیکھیے آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کو کہ انہوں نے اس چیز پر کمپرومائز نہیں کیا کہ اپنے لوگ ہیں زکوٰۃ نہیں دے رہے بعد میں نمٹ لیں گے، نہیں، بلکہ اگر مجھے تلوار اٹھانے کی نوبت آئی تو میں تلوار اٹھاؤں گا اور ان سے قتال کروں گا جو لوگ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ اپنی زکوٰۃ کو نہیں نکال رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہی لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو محترم حضرات،
زکوٰۃ کی حساسیت کو سمجھیے، اس کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھیے کہ اگر ہم نکالیں گے تو کیا کیا فوائد مرتب ہوں گے، اور اگر ہم نہیں نکالیں گے تو اس کے کیا کیا نقصانات مرتب ہوں گے۔ یہ چیز ہمارے سامنے ہمیشہ رہنی چاہیے۔ محترم حضرات، اگر ہم نے اپنے زکوٰۃ کے نظام کو صحیح کر لیا اور ہم نے صحیح انداز سے زکوٰۃ کو نکالنا شروع کر دیا تو یقیناً یہ بات دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ہم غریبی پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ غریبی ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن غریبی پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانے کو کہ ان کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک صحیح زکوٰۃ نکالتا تھا اور اس کا نظام بالکل صحیح اور درست تھا۔ آپ دیکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مقرر کیا کہ آپ لوگوں کو دیکھیں کہ کون زکوٰۃ دینے والا ہے اور کون صدقہ اور خیرات لینے والا ہے۔ لوگوں کو مقرر کرنا پڑتا تھا، لیکن اگر آپ آج اعلان کر دیں کہ آج اس مسجد سے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دینے والے ہیں، دیکھیے مسجد کے باہر بھیڑ لگ جائے گی۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ آج ہم نے زکوٰۃ کے نظام کو درہم برہم کر دیا ہے۔ ہم زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھ بھی نہیں رہے۔ اگر آپ صرف جو آپ کی مسجد ہے، جو آپ کے مقامی لوگ ہیں، اگر وہی زکوٰۃ کے نظام کو صحیح کر لیں تو یقیناً آپ ایک اچھے پیمانے پر کام کر سکتے ہیں۔ دیکھیے الحمدللہ میں نے سنا کہ آپ کے یہاں بیت المال کا نظام ہے، بیت المال کا سسٹم ہے، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ جب آپ کے یہاں بیت المال کا سسٹم ہے تو آپ اپنی زکوٰۃ کا ایک حصہ، اگر آپ پوری نہیں دے سکتے تو کم سے کم ایک حصہ اپنے بیت المال میں دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر اجتماعی طور سے لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی ایک کی مدد کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ 500 روپے یا 1000 روپے اس کو دے دیں زیادہ سے زیادہ، لیکن اگر آپ اپنی زکوٰۃ بیت المال میں دیں گے تو وہاں پر بہت سارے لوگوں کا مال جمع ہوگا، اور اگر ہمیں کسی فرد کو اپنے معاشرے میں کھڑا کرنا ہے کہ ایک انسان کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، جوان ہے، ہٹا گٹا ہے، تو ہم اس بیت المال کے ذریعہ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ناحیے سے اس کو کوئی کاروبار کرا سکتے ہیں یا اسی طرح سے کسی کام پر لگایا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں خود کروں گا اور مجھے خود کرنا ہے تو یقیناً آپ تنہا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ آپ تنہا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ آپ سامنے والے کو 1000 2000 دیں گے، اس کے بعد میں وہ خرچ کرے گا اور پھر دوسرے یا تیسرے دن وہ مانگنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے بیت المال کے نظام کو مضبوط کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہاں سے اجتماعی شکل میں لوگوں کی مدد ہو تو آپ کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ اپنے مقامی لیول پر ہی صحیح، لیکن آپ کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ آپ اپنی زکوٰۃ کا صحیح استعمال کیجئے اور اس کا نظام درست کیجئے، اور درست کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے مال کو صحیح نکالیے۔ یقیناً اللہ رب العالمین اس میں برکت دے گا، اور اس نظام کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارا تعاون بھی کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون۔